الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج و زوال کی داستان بنایا۔ اب جو مرحلہ ہے وہ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت 54، وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کیوں؟ استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو اپنا خاص بندہ بناؤں۔ استخلص، خالص بنانا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سیکرٹری یا ہمراز، یعنی ایک اعلیٰ عہدہ بادشاہ نے اس کو آفر کیا۔ خیر آگے جب آئے اور بات چیت کی، پھر تو سوچ ہی بدل گئی۔ کیا؟ فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے ان سے بات کی، کلمہ، اس نے بات کی اس سے، قال، کہا، انک الیوم، آج سے تو، لدینا مکین امین، بڑے باعزت اور معتبر انسان کی طرح ہے۔ یعنی بلایا تھا صرف چھوٹی سی ایک آفر دینے کے لیے، ایک چھوٹی سی پیشکش تھی، استخلص لنفسی، یعنی میں اپنا مشیر بنا لوں، تو مجھے مشورے دیا کر۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی جب باتیں سنی اور جو آپ کے کلام کا حسن دیکھا، اب تو گرویدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، نہیں، آپ صرف مشیر نہیں ہوں گے بلکہ آپ سب کچھ ہوں گے، مکین اور امین، بڑے باعزت اور معتبر انسان ہوں گے، یعنی میرا مقرب ہوگا۔ مملکت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر ہوگا نہیں، اور آپ کی امانت اور دیانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یہاں سے پہلی بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جب کوئی جیل سے نکلتا ہے تو عموماً اس کا کیریئر ڈوب چکا ہوتا ہے۔ جاب تھی تو وہ نہیں ملے گی کیونکہ ٹھپا لگ گیا۔ یوسف کا کیریئر جیل سے نکلنے کے بعد ہی بن رہا ہے۔ بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو۔ شرط یہ ہے کہ آپ جیل میں کسی جھوٹے الزام میں داخل کیے گئے ہوں، اس کے بعد خیر ہے۔ ہماری زندگی کی بھی بہت ساری جیلیں ہوتی ہیں، رشتوں کی چکی میں۔ اب یہ پورا آگے جو کہانی چلے گی نا، یہ رشتہ داریوں میں کیسے معافی اور کیسے ان سے خیر کا معاملہ کیا جائے، اس کے گرد گھومے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو میرے پہ الزام لگ گیا، بس پتہ نہیں ساس نے میرے خلاف باتیں کر دی، اب شوہر کو تو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی بیوی بڑی اچھی تھی۔ جھوٹ ہے یہ آپ کی سوچ۔ آپ اچھی ہوں صحیح، اور دعا کریں کہ جو آپ کی ساس نے آپ پہ الزام لگائے ہیں وہ غلط ہوں، آپ شوہر کی اور پسندیدہ بن جائیں گی۔ شرط پھر یہ ہے کہ آپ آگے سے نہ منہ کھولیں۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کو قبول کرتا ہے، تو جیل سے نکل کر بھی خیر ملتی ہے۔ بعض دفعہ تو بلکہ لڑائی جھگڑے کے بعد جو صلح ہوتی ہے وہ زیادہ انسان کے دلوں میں پیار اور محبت ایک دوسرے کا ڈال دیتی ہے۔ تو بہرحال جیل نے یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ آج آپ کا میرا بھی نہیں کو بگاڑے گا اگر ہم سچے ہوں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، پہلے ہی آپ کی خواب کی تعبیر سے بڑا متاثر تھا، لیکن جب آپ پاس آئے اور آپ کے بات کرنے کا انداز، رکھ رکھاؤ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، کہا یہ بندہ تو پھر کوئی بڑے اعلیٰ عہدے پہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہر کامیاب باس، شیف یا لیڈر اپنے ارد گرد اعلیٰ ٹیلنٹڈ لوگوں کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں آج تک کچھ موقع ہی نہیں ملا، جاب ہی نہیں مل رہی، جی ایم اے کر کے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، جی ہم ڈاکٹر بن گئے تھے کلینک نہیں کھل رہا۔ اگر آپ میں خوبی ہوگی تو آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں کام کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ خود کو چیک کریں۔ اچھے اسٹوڈنٹس کو تو پڑھنے کے دوران ہی آفرز آنے لگتی ہیں یونیورسٹی سے، وہ تو پڑھنے کے دوران ہی بعض دفعہ پروفیسر کی جاب پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر کچھ پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو کوئی شوق ہے تو پہلے اس پیکر خاکی میں دم پیدا کرے۔ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہوگی نا، اللہ اس کو ضرور ابھار دے گا۔ اور میرے اندر خوبی نہیں، 10 لوگوں کی رشوت اور سفارش کروا لوں، چند دن کے لیے شاید مجھے کوئی موقع دے بھی دے، لیکن بات نہیں بنے گی۔ خیر یوسف کے پاس اب ایک چانس تھا، موقع تھا۔ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھیے آیت 55، قال اجعلنی، کہنے لگے بنا دیجئے مجھ کو، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ مقرر، یعنی زمین کے خزانوں پہ مجھے مقرر کرتے ہیں۔ اپنے لفظوں میں کہہ لیجئے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ اور جو کوالیفیکیشن اس کے لیے مطلوب ہے وہ میرے پاس ہے۔ کیا؟
انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف خود عہدہ مانگ رہے ہیں، اسلام میں تو عہدے مانگنے ہی جائز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے جو ووٹ مانگے اس کو نہ دو، جو کہ مجھے امیر بنا دو اس کو نہ بناؤ۔ تو یہ جو آج ہمارے ہاں ایک ڈیموکریسی کے نام پہ الیکشنز اور ووٹ مانگنے دینے، یہ اسلام سے کسی دور 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 تک بھی اس کا کوئی میل نہیں ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یوسف خود مانگ رہے ہیں، اور دوسری بات ہے پوسٹ کون سی مانگ رہے ہیں؟ وزیر خزانہ، نعوذ باللہ، کیا گھر بھرنا تھا؟ کیا سوئس بینکوں میں اپنے ایسٹس رکھنے تھے؟ نہیں، یوسف کو پتا تھا کہ اس ملک پر ایک بڑی آفت آنے والی ہے، قحط کی صورت میں۔ وہ خواب یاد کیجئے بادشاہ کا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اگر اس موقع پہ بہترین اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف یہ کہ مصر ایک خوفناک قحط کی زد میں آئے گا، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بڑے برے حالات ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس خطے میں مصر ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں غلہ اور اشیاء خوراک پیدا ہوتی تھی، اور چاروں طرف خشک صحرا تھے، اور ادھر سے ادھر بھی جاتا تھا۔ تو آپ نے موقع پہ دیکھا اور اپنی خدمات پیش کی۔ خزانے اور خوراک اور وزارت کا پورا نظام، میں لوں گا خزائن، خزانے کی جمع، اور عموماً اس سے مراد زمینی کاشتکاری اور اس سے معاملات کو لینا دینا ہوتا تھا اس دور میں کر لوں گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ بہت باتیں، اگر ٹائم ہوتا نا میں کم از کم اس ایک آیت پہ بھی آدھا گھنٹہ آپ سے بات کر سکتی تھی، تربیت کے نقطوں پہ۔ جو دین کا کام کرنے کا شوق رکھتا ہے، جس کو انصار اللہ میں بننے شامل ہونے کا شوق ہے، اس کے لیے یہ آیت ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو اس کی ضرورت ہے، تو پیش کیجیے اپنے آپ کو۔ پھر ایسے وقت پہ پیش نہ کرنا جرم ہوگا۔ بعض لوگ بہت خرابیاں نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ بھی خراب وہ بھی خراب۔ بسم اللہ کیجیے، آئیے، آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ ٹھیک کیجیے۔ ملک کے حالات ہوں، کسی ادارے کے، کسی اسکول کے، کسی بھی ریاست کے معاملات ہوں، جس میں خوبی ہے وہ خود پیش کرے۔ اور الحمدللہ پچھلے 8-10 سال سے ویب سائٹ پہ والنٹیئر فارم اسی سوچ کے ساتھ ڈالا ہوا ہے۔ بسم اللہ کیجئے، آئیے، آپ کا دل ہے، آپ کو کمپیوٹرز آتے ہیں، آپ کو پڑھانا آتا ہے، آپ کی تجوید اچھی ہے، آپ گروپ لے سکتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں دین کا کام شروع کرتے ہیں، 2-4 جملے لکھ کر اپنا ہمیں بھیجیے یہ تعارف، تو آپ سے کوئی نہ کوئی کام اللہ لے گا۔ تو یاد رکھیے، تماشا دیکھنا کھڑے ہو کر اور کہنا اب دیکھتا ہوں، اب میرے بغیر کون کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، پہلی کیا میں نے بولی ہے، پھر بولتی ہوں، ٹیلنٹ ہے آپ میں اور آپ نہیں آگے بڑھ رہے، واللہ اللہ پوچھے گا اس ہر بندے کو جو اسلام کا نام بھی لیتا ہے لیکن درد نہیں رکھتا۔ اس کو پتہ ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ صرف اپنی عیش کوشی، اپنے سونے، اپنے جاگنے، یا اپنے 4 بچوں کو بنیاد بنا کے گھر میں تماشا دیکھے۔ دوسرا جرم کیا ہوتا ہے؟ بغیر ٹیلنٹ والے کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دو۔ بعض لوگ تو اس سے بھی جلدی، جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ جہاز کا ٹکٹ تو پھر تھوڑی دیر سے بعد ملتا ہے، گھر بدلنے میں بھی 1-2 مہینہ لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ بعض کام جو ان کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں ان سے اتنی جلدی دستبردار ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کھڑے آن سپاٹ، اور کن کے کندھوں پہ وہ کام ڈالتے ہیں جن کو الف بے بھی نہیں آتی، یہ بھی جرم ہے۔ جس طرح ٹیلنٹ والوں کا اس ٹیلنٹ پہ کام نہ کرنا جرم ہے نا، تو بغیر ٹیلنٹ والوں پہ تکیہ کر دینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ پہلی صورت میں کیا ہے کہ آپ نہیں کریں گے، اللہ کسی اور کو بھیج دے گا اس جگہ۔ دوسری کیفیت زیادہ خطرناک ہے، آپ نے کناڑی کے ہاتھ میں ڈرائیونگ سیٹ سٹیئرنگ دے دیا، آپ نے کناڑی کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا، ان لیٹرڈ کو کہا تم گاڑی چلاؤ، وہ پھر وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبیں گے، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آج امت مسلمہ میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صاحب ٹیلنٹ کہہ لیجئے، صاحب خوبی کہہ لیجئے، لوگ آگے بڑھیں۔ اکنامکس میں پڑھیے، آپ کے بچے اکنامکس پڑھے ہیں، اٹھیے، آپ اسلامک بینکس بنائیے، آپ انٹرسٹ فری سسٹم انٹروڈیوس کرائیے۔ آپ کے بچے ڈاکٹر ہیں، اٹھیے، ذرا غریبوں کی مدد کر کے ان کو لے کر چلے۔ لیکن یاد رکھیے، جب ذاتیات پہ جیتا ہے نا بندہ، تو اس کو وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے، ملک بھی بھاڑ میں جائے، اسلام کا تو اللہ خود ہی حافظ ہے۔ ہمیں اپنے یہ ایک گھر سے دوسرے اور تیسرے کو پے آف کرانا ہے، اور ایک بچے کی ادھر تعلیم ہے، اس کو ادھر لے کے جانا ہے، اس کو ادھر لے جانا ہے۔ انہی 4-6 کاموں سے، بڑے پروجیکٹ سے گزرتے ہوئے جس دن قبر میں پہنچیں گے، پھر سوال جواب ہوگا کہ بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ یوسف علیہ السلام کوئی کرمنل نہیں تھے، کرپٹ لیڈر نہیں تھے کہ چلو ذرا ملک کے خزانوں کو اپنے تلو، اور ایسے وقت میں تو لوگ استعفے دینے لگ جاتے ہیں۔
ڈوبتی کشتی میں سے تو لوگ ہمیشہ گرتے ہیں. آج دیکھیے بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں دیکھیے ذرا فلاپ ہونے لگتی ہیں، بینک کرپسی ہوتی ہیں، لوگ ان استعفے دے جاتے ہیں. یوسف اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں جب ڈوبنے کے قریب تھی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو اللہ آپ کو ایسے وقت میں ایسی اسلام کی کشتیوں میں کودنے کی توفیق دے کہ صرف آپ کے وہاں جانے سے اللہ اس کام کو بہتر کر دے. یہی میرا آپ کا کام ہے. ورنہ پھر بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا دوسرے میں کیا خوبی ہے، اللہ کو پتہ ہے، پھر اللہ اس بندے سے خود ہی پوچھ لیتا ہے اور کسی اور چیز پہ لے جاتا ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر ملک کا عہدہ قبول کیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کیا مسلمان غیر مسلم کے پاس جاب کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، شرط ایک ہے کہ اس جاب میں کوئی اسلام کی حد ٹوٹنے والی چیز نہ ہو. دیکھیے ہم نے یہ مسلم اور غیر مسلم کی اصطلاح کو ٹھیک سمجھا نہیں ہے. ایک طرف تو ایموشنلزم پہ آ کے سب کچھ حرام اور مردہ آباد اور ڈوب جائیں اور یہ ہو جائیں، اور دوسری دفعہ کہا کہ نہیں ہندو مسلم بھائی بھائی اور کرسمس اور اسلام ایک ہی چیز ہے. اس طرح کی دونوں ایکسٹریم سے بچتے ہوئے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اچھے اور نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، چاہے غیر مسلم سے کیجیے، اور برے کام پہ تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کا اپنا کوئی مسلمان بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام کو اپنی خوبی کا پتہ تھا. اب ایک سوال بڑا اہم ہے آپ کے سوئے ہوئے ذہن کو جگانے کے لیے، یوسف نے کہاں سے سیکھا یہ سب کچھ؟ وزیر خزانہ اور ملک کے مالی معمولات، وہ عزیز مصر کے گھر میں. عزیز مصر وزیر خزانہ تھا. خاموش سی تربیت ادھر ہو گئی تھی. یاد رکھیں ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے ٹریننگ کورس کریں پھر ہی آپ کچھ کریں. بعض لوگ وہاں جو چائے پانی کے انتظام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. سیکھنے والا ہو صحیح، وہ کسی کے ایک لفظ بولے سنے بغیر سیکھ لے گا. اور جس کو نہیں سیکھنا 10 دفعہ پڑھا لیں وہ کہیں گے اچھا جی ہمیں بتایا تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ذہن کو حرکت میں دے. ہر ایک یہاں بیٹھے اور سوچے میرے اندر اس وقت کیا ٹیلنٹ ہے، میں اسلام کو کیا دے سکتی ہوں. مت دیجیے اسکول کو، کسی اور کو دے دیجیے جہاں سچا اسلام ہے. لیکن اگر آپ کچھ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو وہ گندے ٹماٹر والی مثال یاد رکھ لیں کہ جو صفائی کے دوران 2 مہینے پرانا گلا سڑا فریج میں سے پھینکتے ہیں تو اس وقت وہ ضرور پوچھتا ہوگا کہ کیا میرے لیے میرا یہی نصیب تھا. بیچ سے لے کر اتنا خوبصورت ٹماٹر بن کے کتنے ہاتھوں سے گزر کے تیرے گھر آیا اور تو نے مجھ سے کچھ لیا ہی نہیں. قبروں میں جا کے گلنے سڑنے سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں خود کو کھپا دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ضائع ہونے سے بچا لے. یوسف علیہ السلام کی بات بڑی جینیت تھی. بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا، جس کو کہتے ہیں کہ اندھا کیا جانے 2 آنکھیں، مان گیا. اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اتنا ٹرسٹ ہو گیا یوسف پہ کہ وہ صرف اپنی روزی روٹی کی فکر کرتا تھا اور باقی ملک کے سارے انتظامات یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے، جس کو آپ کہتے ہیں کرتا دھرتا بن گئے، آل ان ون ہو گئے. یہاں پھر ایک بات ہے، آپ چاہے کسی جگہ صرف بچوں کو دیکھنے آئے، واللہ ہی اگر آپ میں خوبی ہوگی نا تو اللہ آپ کو اس جگہ کا پورا کرتا دھرتا کر دے گا. اور میرے جیسا اگر کوئی آپ کو پڑھانے کے لیے اونچی کرسی پہ کیوں نہ بٹھا دیا جائے، اگر اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ کچھ دن کا کھیل ہے، میرے دن گنے جائیں گے. ٹیلنٹ پیدا کیجئے، شکوے نہ کریں، گلے نہ کریں، فلاں مجھے نہیں برداشت کرتا، میں فلاں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، فلاں مجھے ایک جگہ نہیں بھاتا. جس دن ہم نے مرنا ہے ہمارے سارے پیاروں نے بھی آنا ہے اور ہمارے سارے مخالفوں نے بھی آنا ہے. فاتح خوانی کرنی اور اپنے من مانے طریقے کرنے ہیں. چھوڑ دیجیے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دیکھنا چھوڑیں، رحم چھوڑیں، اور جو سکل نہیں آتی اس کو سیکھ لیجیے. یوسف علیہ السلام کے پاس کون سی پیچھے ڈگریاں تھیں، کام کر کر کے آ ہی جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ راستے ہموار کر رہا تھا. اور اب اگلا جملہ جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ سب سے خوبصورت جملہ یوسف کی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کے پاؤں جما دیے زمین میں، یوسف کو غلبہ دے دیا مصر کی زمین میں، یوسف کو ملکیت دے دی، جو مرضی کہہ لیجئے، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ جو وہ کذالک ہے نا، اس کے پیچھے 40 سال کی آزمائشیں ہیں. اس میں کنویں میں گرنا بھی ہے، قتل خود کیے جانے کی کوششیں بھی ہیں، اور اس میں وہ سیڈیوسنس بھی اور عورتوں کا آپ کے اوپر الزام لگانا بھی ہے، اور اس میں کئی سال کی جیل بھی ہے. یعنی یہ ساری سیڑھیاں بنی یوسف کے عروج کی. ہر آزمائش زینہ ہوتی ہے آپ کی کامیابی کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دوسرے درجے پہ اب یہاں رکھا ہے. دیکھیے پہلے تو ایک گزر چکا،
بدوی اور صحرائی زندگی سے اٹھا کر مصر کے ایک امیر گھر میں آپ کو رکھا، اعلیٰ سوسائٹی میں آپ کے اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ پہلا مکنہ وہاں بھی آیا تھا، یاد کیجئے، وہاں سے تربیت لی، اب یہاں آ کے خود ارباب اختیار میں شامل ہو گئے، اقتدار کی صف میں کھڑے ہو گئے، اعلیٰ مقام عطا کیا، آپ کے اختیار میں پورا مصر آ گیا۔ اور نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کون ہوتا ہے کسی کو کام دینے والا، اور کون ہوتا ہے کسی سے کام چھیننے والا؟ واللہ اللہ آپ کو کام دے گا اگر آپ سچے ہوں گے، اور اللہ ہی آپ سے چھین لے گا، چاہے آپ کے دماغ میں کوئی خیال ہی ڈال کے کہ میری تو عزت نہیں کی اور میرا کام کسی اور کو دیا اور مجھے تو نیچے کر دیا اور مجھے تو اہمیت نہیں دی، وہ اصل میں وہ وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ کی ایک صورت ہوگی، اللہ چھینے گا۔ یاد رکھیے قرآن میں یہ آیت آتی ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے میں نے کس سے کام لینا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسول بنانا، یہ مکہ کا یتیم شخص رسول بنے گا یا بڑے بڑے بستیوں والے بنے گے، یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اور اصل بات کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی کی روش اختیار کرے۔ کیا پتہ چلا کہ صبر اور تقوی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں دی۔ آپ کی بھی راہ دیکھ رہی ہے یہ ساری عزت، یہ ساری شہرت، یہ ساری نفع مندی، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں۔ اس وقت آج کا دن لکھ لیں، 28 ستمبر 2017، آج وقت لکھ لیجئے، دن لکھ لیجئے، جمعرات کا دن ہے، 11:51 ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے میرے میں کیا خوبی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں اسلام کے لیے، میں کون سی اپنی عادت بدل سکتی ہوں کہ جس سے میں آگے بڑھوں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ میرے رب مجھے ضائع نہ کرنا۔ یقین کریں آج کا دن آپ کا برتھ ڈے بن جائے گا۔ کون سا برتھ ڈے؟ جو اصل میں آپ کو وہ زندگی دے گا جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اگر آپ چاہیں تو اپنے دل کو اس سے الٹ پہ لے جائیں، بہت کر لیا، اب تھک گئی، اب مجھے ریٹائر کر دیں، اب میں استعفیٰ دیتی ہوں، اور اب میں تھک گئی، اب میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی، اب میرے بچوں کی میری ضرورت ہے، میرے گھر کو میری ضرورت ہے، اب میرے شوہر کو میری ضرورت ہے، تو وہ تو ہمیشہ ہی، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ ہی رہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ہر معاملے سے فارغ کر دیا جائے، جو اللہ کے کام کرو۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی دنیا میں رہ کر، اسی مصروفیات اور انہی چیزوں میں رہ کر جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہیں گے، آپ دیکھیے ادھر کے بھی کام اللہ اچھے کرا دے گا، ادھر کے بھی اچھے۔ ورنہ آپ کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد ٹائم نہیں ملا، آپ کے گھر والے گواہی دیں گے ان کو پہلے بھی نہیں تھا ملتا۔ آپ کہتے ہیں یہاں آنے کی وجہ سے گھر گندا رہتا ہے، آپ کے گھر والے کہیں گے پہلے بھی گندا رہتا تھا۔ یہ قرآن تو بلکہ آپ کے اندر ایک انرجی ڈال دیتا ہے، آپ کو ایک ایسے چیلنج دے دیتا ہے کہ آپ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ سب کچھ دے دیا، کہتے ہیں پورا ملک ان کے اشاروں پہ چل رہا تھا اس کے بعد۔ اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے یوسف کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ واللہ عالم، مجاہد چونکہ ایک اوتھینٹک مفسر ہیں اس لیے میں نے نام لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، 30 بار انہوں نے ابن عباس سے قرآن پڑھا، اور ہر دفعہ پڑھ کے پیاس اور ہی بڑھی۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ اب تو سب بات ہے، اب کیا پڑھنا، چلو چلتے پھرتے سن لیں گے، کوئی سنتے ہیں بات کوئی نہیں سنتے، اور وہی ہوتا ہے مطلب کی سنتے ہیں اور دوسری چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنجیدگی دے دیں۔ سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ کل میری اپنی ایک استاد سے بات ہوئی تو انہوں نے کسی پروجیکٹ کی بات میں کہا کہ عفت کیا بتاؤں، سنجیدہ لوگ نہیں ملتے، تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں ملتے پھر تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں کرنا، جہاں آپ ہیں وہاں تو انسانوں کی اتنی کثرت ہے، مسلمانوں کی کثرت ہے۔ لیکن یہ سچ ہے، دین کا کام کرنے والے بہت ہیں، شوق رکھنے والے بہت ہیں، سنجیدہ لوگ کم ہیں۔ پارٹ ٹائم بہت ہے، فل ٹائم کوئی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ جس پہ اللہ ما رحم ربی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سنجیدہ کر دے۔ یوسف سنجیدہ تھے، ایک ملک کی کشتی ڈوبتی ہوئی تیرنے لگ گئی صرف ایک شخص کی وجہ سے۔ بعض دفعہ ایک پورا ادارہ ہل رہا ہوتا ہے، صرف آپ کے ایک آنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے کھڑے ہوتے ہی وہ کھڑا ہو جائے گا، اور آپ نے کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا۔ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو اللہ کے کام کرنے کا انعام یا کوئی پیسہ دے سکے۔
وہ زبان ہی نہیں ابھی تک بنی جو کسی کی تعریفوں کے گن گائے، جو کسی دین کا کام کرنے کے اوپر آپ کو دینے چاہیے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ وما اجری اللہ علی اللہ، جب تک اللہ پہ نظریں نہ ہو واللہ یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ احسان جتلانے سے، یہ پاؤں پٹکنے سے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، میری قدر نہیں کی، مجھے ویسٹ کرتے ہیں، میرا ٹائم ضائع کرتے ہیں، میں ایسے تو بول بھی آئے تو کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہی کہے کہ اللہ میری خامیوں کے باوجود اگر مجھے انہوں نے قبول کیا تو الحمدللہ۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو بے امانتہ نہ کریں۔ اس میں دیکھیے امین اور حفیظ کی بات آئی ہے نا، تو سن لیجئے، یہ ذمہ داریوں کی بات ہے۔ نام تو بڑا خوبصورت ہے ذمہ دار، لیکن اگر ایک لفظ غیر لگا دیں تو آپ کی کشتی الٹ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے عبد الرحمن بن سمورہ سے، فرمایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا۔ کون سا امیر؟ لیڈر، بڑا کوئی بھی لیڈری، آپ ادھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں ادھر لیڈر کو؟ شیف، اور ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے لیڈر، ستیرے لیڈر اور لیڈر کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے، امیر ہی ہے یہ لفظ۔ یعنی میرا مطلب تھا کہ اس کو ویلدی یا دولت مند کی نظر میں نہ سمجھیے گا۔ فرمایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تجھے سپرد کر دی گئی تو تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے، اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ تو ووٹ نہیں مانگنے چاہیے، منہ بھر بھر کے عہدے نہیں مانگنے چاہیے۔ ہاں اگر تجھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ پھر اللہ ایسے لیڈر اور ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ یہ ہو کہاں سے گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جب انسان کو اپنی اہلیت پر اعتماد اور یقین ہو اور کوئی دوسرا شخص وہ کام نہ کر سکے، یہ 2 کرائیٹیرین لکھ لیجئے حفیظ و امین کے۔ کیا آپ کو اپنی صلاحیت پہ اعتماد اور یقین ہے؟ I will do it۔ ٹھیک ہے، ڈر ہوتا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، پر کریں کیا، کرنا تو ہے۔ اور دوسری بات ہے کوئی دوسرا وہ کام نہ کر سکے تو اپنے آپ کو اس عہدے پہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی اور معاویہ اور حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ میں جو اختلافات سامنے آئے تھے وہ سب اسی پر مبنی تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں اپنے مد مقابل کے مقابلے میں زیادہ اچھا پورا کر سکتا ہوں، حکمت سے، قوت سے۔ وہ مال اور جاہ کی طلب نہیں تھی، یہ تو شیطان ہے جس نے وہ لڑائیاں کروائیں اور کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ حقیقت میں یہ سارے اسلام دوست ہیں، ان کی ذاتی جنگیں نہیں تھیں۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب آپ کسی غیر مسلم کی کوئی ایسی دعوت قبول کریں جو یوسف علیہ السلام نے کی تو شرائط کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نماز نہیں چھوٹے گی، جمعہ نہیں چھوٹے گا، میں اپنے اسلامی اٹائر پہ رہوں گا، میٹنگز میں مجھے شیک ہینڈ نہیں کرنے پڑیں گے عورتوں سے، میں شراب نہیں پیوں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو چاہیے کیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں کیا عزت اور غلبے دیتا ہے۔ اور جس مسلمان نے اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ کر دیا پوری دنیا اس کو بلائے گی، تم آؤ۔ جیسے دیکھیں یوسف کو بلا رہے ہیں، ذرا اس کو آج کے حالات پہ لیں۔ یوسف ایک قیدی جیل میں سے نکلے ہوئے مسلمان کو عہدہ دے، وہ بادشاہ، ایک مسلمان اور ایک قیدی، الزام بھی ہے اس پہ، بکا ہوا غلام، اس کو دے رہا وزیر خزانہ کا درجہ۔ آج آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے مسلمانوں سے ڈسکریمنیشن کہتے ہیں؟ پہلے لفظ محمد نکال دو پھر آئے گی جاب، داڑھی کاٹو گے پھر جاب ملے گی، اور لفظ نور القرآن میں سے قرآن نکال دو تو پھر دیکھنا کام کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہاں دیکھیے، آپ ضرورت تو بنے لوگوں کی، آپ اپنا کردار تو خوبصورت کریں، لوگ تو خود آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ یہ صرف ہماری خود فریبیاں ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لوگ آج خلاف ہیں، ہم خود اپنے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر رحم کرنے والا بنا دے۔ اور وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس کے اندر 40 سال کا احسان ہے۔ یہ کردار اگر آج میرا آپ کا اور ہماری نسلوں کا ہو جائے، اگلا وقت آنے والا کیا ہے اس کو آپ خود دیکھ لیجئے۔ محسن ہوتا ہی وہ ہے جو ہر قسم کے حالات میں نیکی کرتا جاتا ہے، زندگی کی اتار چڑھاؤ اور اوپر نیچے کے حالات میں وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، ہر موقع پہ صبر، بھائیوں کے مقابلے میں صبر، عزیز مصر کی بیوی کے مقابلے میں صبر، عورتوں کے مقابلے میں صبر، پھر قیدیوں کے مقابلے میں صبر۔ آج اللہ ان کو کیسے محسن بنا کر پیش کرتا ہے۔ یوسف تو محسنوں کے سردار تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ ایڈورس حالات میں، ایڈورس یا غلط قسم یعنی ناموافق حالات میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا بڑا ٹائٹل دیتا ہے، صبر کا بھی اور محسن ہونے کا بھی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو میرے لیے یہ آسان کر دے۔ میمون بن مہران ایک اسلاف میں سے ہیں، کہتے ہیں ہر انسان نے صبر کے ذریعے سے خیر سے حصہ پایا، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی اور۔
اور ایک شعر بھی ہے عربی کا، کوئی بھی سخت دن ایسا نہیں جس کے بعد آسانی نہ آ جاتی ہو۔ اگر آدمی کسی دن ضرورت کا پورا کرنا مشکل ہو اور ضرورت اسے جکڑ لے تو وہ صبر کی چابی سے اس کو کھول دے۔ اور اللہ ہمیں یہ صبر کی چابیاں لے کر پھرنے والا بنائے۔ ہماری تو اکثر گم ہی رہتی ہیں، کہتے ہیں چابی نہیں مل رہی، گم گئی ہے۔ چلیے یہاں آپ دیکھیں کہ اب ظاہر کیا لگ رہا ہے، تڑ تڑ ایک صفحہ پلٹ رہے ہیں، یوسف سے یہ ہوا دوسرا ہوا، نہیں، ان کے بیچ میں سال ہے، وزیر خزانہ بنا دیے گئے، 7 سال قحط کے بھی گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی تھی بادشاہ کو، اس کے مطابق آپ نے بالکل وہی کیا۔ کیا کیا کہ آپ اتنا اناج نکلواتے چھلکوں میں سے جتنا کھانا ہوتا، اور باقی سارا سٹور کرتے۔ کہتے آج بھی اگر میں تو جا کے دیکھ چکی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیے، مصر کا سٹوریج پوائنٹ، یعنی جہاں سے وہ اپنے فصلوں کو نکالتے ہیں اور کاٹ رکھتے ہیں، دنیا میں بہترین ہے۔ میں کہتی ہوں میں نے اتنی خوشحالی کبھی کہیں نہیں دیکھی جو وہاں نظر آتی ہے۔ ایسے سڑکوں کے گرد کناروں پہ سبزہ اور خوبصورت سبزیاں کہ اتنی شاید فریش سبزی آپ نے زندگی میں کہیں نہ دیکھی ہو۔ وہ حضرت یوسف کا صدقہ جاری ہے، انہوں نے وہ سسٹم تیار کرائے، وہ حوض بنوائے، وہ جگہ جہاں پہ فصلوں کو جو باقی رہ جاتی تھی اس کو محفوظ کرتے رہے، اور 7 سال گزر گئے، اور پھر بالکل وہی ہوا۔ یہاں سے آپ کہہ لیں کہ ایک قصے کا نیا باب ہے، ایک نیا سلاٹ شروع ہو رہا ہے۔ زمانی اعتبار سے یہ جہاں پہ ابھی رکی ہوں نا، اور اس سے اگلا، اس کے بیچ میں 10 سال کی دوری ہے۔ 10 years has been passed۔ جب مصر میں قحط کے بعد فصلیں ہوئیں پہلے، پھر قحط پڑا، اللہ نے وہ ساری ڈیٹیلز کیوں چھوڑ دی؟ مقصد کہانی نہیں ہے، مقصد یوسف کا کردار ہے۔ اور یوسف کی تعبیر کے مطابق 7 سال مصر میں خوشحالی کا دور رہا، خوب فصلیں اگی۔ یوسف علیہ السلام نے وہ بڑے بڑے خزانے جمع کیے ذخائر کی صورت میں، جو ان کے مانگنے کے انداز سے بھی آپ کو دکھ رہے تھے۔ اب جب پورا علاقہ قحط میں آیا تو مصر کے پاس نہ صرف اپنے لیے بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے لیے بھی اناج تھا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں بھی لوگ آٹا چاول لیتے تھے تو راشن کارڈ تھا، کوٹا سسٹم تھا، کارڈ بنتا تھا اور گھر میں جتنے لوگ ہیں اس کے اوپر تھا۔ آج تو اللہ نے فراوانی اتنی کر دی نا، پہلے اتنا فصلیں نہیں ہوتی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دور سے یہ چیز چلتی آ رہی تھی، راشن بندی کا نظام بنایا۔ ایک خاندان کو 1 سال کے لیے صرف اتنا غلہ دیا جاتا جو 1 اونٹ کے اوپر آ جاتا تھا، اور اس کی ایک بہت معمولی سی قیمت رکھی جاتی، حالانکہ ایسے وقت میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سستا کر کے ایک بندے کے لیے 1 اونٹ کا راشن دیا، 1 سال میں رہے۔ ارد گرد میں فلسطین کا علاقہ بھی آتا تھا، وہاں بھی قحط تھا، لوگ ادھر ادھر سے آ رہے تھے، تو فلسطین سے بھی ایک قافلہ نکلتا ہے اور مصر میں پہنچتا ہے کہ چلو ہم مصر سے جا کر غلہ لے آئیں، ان کو کیا پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت 58 سے 68، ایک ہی ٹاپک چلے گا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا یوسف کے کردار کو بھی نظر میں رکھیے گا۔ آیت 58، وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آپ کے سامنے پیش ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ یا رک کے سوچے پہچان لیا ہو تو کیا کیا ہوگا؟ 911 پہ کال کرو، پولیس کو بلاؤ، قید کراؤ، قتل کا جرم فلانا، جرم فلانا، کچھ بھی نہیں کیا، خاموش رہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ نہ پہچان سکے، کیوں بھائی؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، وقت کے ساتھ وہ وزیر خزانہ بن چکا ہے۔ اس پہ بھی لکھ لیجئے، آپ کے مخالفین اور آپ کے دشمن سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ آپ کو کیا دے گا کل۔ وہ تو آپ کو یہی مشورے دیں گے کہ بس اب باقی زندگی اللہ اللہ کر لو، اور باقی زندگی رو دو کے گزار لو، ایک تجربہ ہو گیا، بڑا برا ہوا، اور بس آگے ختم۔ دشمن کبھی بھی آپ کا اچھا نہیں چاہتا۔ اللہ کی ذات آپ کو شر میں سے خیر دے گی، کب؟ جب آپ اس کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے، رونی صورتیں نہیں بنائیں گے، نہ شکرے نہیں ہوں گے، واویلا نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں کہیں گے ہائے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا کیا تھا۔ اور دوسری بھی بات یہ دیکھیں کہ یوسف اکیلے تھے، شکل و صورت ہی بدل جاتی ہے اتنے سالوں میں۔ اور پھر اگلی بات کہ شاہی ادب اداب میں تو بڑوں بڑوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ کہاں ایک غریب گھرانے کا بچہ اور آج تخت پہ بیٹھا ہوا ہے،
وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے۔ تقوی، صبر، شکر بندے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بندوں کے اندر کو پڑھ لیتا، کوئی غیب نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جی یہ سب جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، لیکن سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور وہ 10 تھے، ایک ہی شکل و صورت کے تھے، اور کہاں سے آئے تھے؟ بہرحال آپ امیجینیشن میں لائیے، یوسف پہچان گئے لیکن وہ نہیں پہچانے۔ اب اس وقت 2 رویے ممکن تھے۔ ایک تھا عام لوگوں کا رویہ جو عموماً ایسے وقتوں میں لوگ کرتے ہیں، آ گئے اور پڑ گئی میری ضرورت، اب بھاگ جاؤ، دھکے دو، ان کو نکال دو، ان سے پوچھو کیا کہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے عامیانہ انداز اختیار نہیں کیا، چیپنس نہیں شو کی کہ آج ان کو ہماری ضرورت پڑ گئی اور ہم چل پڑے، بلکہ کیا کیا؟ آئیے آگے کہانی کو بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کیا، یعنی اس میں ایک لفظ کی تکرار ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا قَالَ ائْتُونِي، لے آؤ اس کو، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے حالات پوچھے، اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ جب کوٹا سسٹم تھا تو جب کوئی آتا تھا تو لوگ پھر ان کے کارندے بھی پوچھتے ہوں گے، یہ خود بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھائی کتنے گھر میں لوگ ہیں، کتنا مال چاہیے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم سارے تو ہیں۔ اچھا گھر میں کون ہے؟ کہا ایک بوڑھا باپ ہے اور اسی طرح سے ایک بھائی بھی ہے، اور جو باپ کی طرف سے سگا ہے لیکن ماں کی طرف سے نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروایا اور کہا اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے اس باپ سے شریک بھائی کو بھی لے کر آنا، تاکہ پھر ہم تمہیں اس کے حصے کا بھی اناج دیں گے۔ اور الا ترون انی اوفی الکیل، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں۔ یعنی میں نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے تو پھر تم میرے ساتھ معاملے میں اچھے رکھو۔ ہاں فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر نہیں لاؤ گے تم اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی پھر نہیں آنے دوں گا۔ قالو، بولے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، اچھا ہم اس کے معاملے میں اس کے باپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے سَنُرَاوِدُ وہی لفظ ہے جو راوَدتُّهُ اللَّتِي، رود سے ارادہ کرنا، جھانسے میں دینا، یا مطلب کسی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اباہو کہہ رہے ہیں، ابا نانی، یہ ہے لفظوں کا فرق۔ ایک بندہ بولتا ہے ایسے لگتا ہے موتی جھڑتے ہیں، اور دوسرا بولتا ہے ایسے لگتا ہے کانوں پہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں۔ اپنے بولوں کو میٹھا کریں، اپنے بولوں کو نرم کریں، سیدھا کریں، ہینکی پینکی نہیں، لیکن ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، استادوں سے بات کر رہے ہیں، یا کسی سے، میں کہتی ہوں صرف کسی کا ٹیکسٹ پڑھ کے اس کے اندر کی حالت کھل جاتی ہے۔ شکووں کا انداز، گلوں کا انداز، بدتمیزی کا انداز۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے مؤدب کہ وہ جو بات کہتے بھی ہیں نا، اگر وہ بات ہو بھی سچ، لیکن وہ جھوٹ بھی بات کیوں نہ، لیکن ان کے لفظوں کی خوبصورتی سے وہ سچ لگتی ہے۔ تو وہاں بھی ان کی ٹون تھی، یہاں بھی یہی ٹون ہے، اور کہنے لگے وَإِنَّ لَفَاعِلُونَ، ہم یہ ضرور کر لیں گے۔ اچھا بھی یہ ہم کر لیں گے، یعنی ان کو اپنے اوپر مان بھی تھا۔ اس میں ایک لفظ ہے جہزہم، اس کو سمجھیے گا، نیا لفظ ہے آپ کے لیے، جیم حاضہ۔ جہاز ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہوائی جہاز، ہاں، اس کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے جہاز جو ہے نا، یہ سامان سفر کے لیے آتا ہے، جو سامان سواری پر لدا ہوتا ہے، ساز و سامان جو کسی ضرورت کا ہو۔ اس کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیز جسے خریدا اور حاصل کیا جائے۔ اس سے ملتے جلتے 2 لفظ ہیں اردو میں، بول سکتے ہیں؟ جہیز تو سب کو آتا ہے، آپ کا کل کا بھی گفٹ رکھا ہوا ہے، اس لیے آج میں نے کوئی نہیں کہتا، یہ ام حبیبہ کا کل کا گفٹ ہے، آپ بعد میں اٹھا لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جہیز کا لفظ، ایک اور لفظ بھی آتا ہے اس سے، جہاز تو آ ہی رہا ہے نا۔ تجہیز، تجہیز و تکفین کیا ہوتی ہے؟ میت کا سامان جمع کرنا اور پھر اس کو کفن دینا، تو پھر یہ جہیز کیا ہے؟
ادھر سے لڑکی فوت ہو رہی ہے، ادھر اس کی تجہیز کر دو. یعنی لفظ جہیز کو تجہیز سے کر کے دیکھیں تو مرنے والے کے لیے جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے اس کو شادی کی صورت میں لڑکی کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہوں پہ لے جاتے ہیں. تو بہرحال سامان سفر ادھر مراد ہے. یوسف علیہ السلام نے صاف طور پہ اس کو بتا دیا کہ اگر آئندہ تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو پھر تم اپنے اس بھائی کو لینا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا 62، غور سے سنیے گا، بہت مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. اتنا کچھ اس کے بارے میں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یوسف علیہ السلام سے بدگمانی آنے لگتی ہے. اچھا ٹرکری، اچھا جی یہ کیا کرا خود اور کہہ کچھ رہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف ہمارے فہم کی کمی ہے. پڑھیے گا. قافلہ تیار ہو گیا، کہہ دیا آئندہ آؤ گے تو بھائی کو لے کر آنا. اور جاتے جاتے کیا ہوا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور یوسف نے اپنے جوانوں یعنی خادم جو تھے ان سے، یا جو بھی لوگ کام کرنے والے تھے ان سے کیا کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی بھی واپس ان کے تھیلوں میں ڈال دو. بداتا کا لفظ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، بدا ٹکڑا، تھیلا مراد بداتہم ان کی پونجی سامان، اور رحال رحل سے، تھیلا سامان سفر جس میں ہوتا ہے، یعنی جو پیسے انہوں نے اس اناج کے دیے نا وہ بھی کہیں رکھ دو. اب ہوتا کیا کہ اس زمانے میں لوگ کرتے کیا تھے، پیسے نہیں یوز ہوتے تھے، چیزوں کے عوض چیزیں خریدتے تھے. وہ کچھ لے کے آئے، مثلا بھیڑ بکریوں کی اون ہو سکتی ہے، چمڑا ہو سکتا ہے، کہ یہ دیں گے اس کے بدلے میں غلہ لے آئیں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے ملازموں کو کہا کہ جاتے جاتے ان کو گندم کے ساتھ ساتھ ان کی چیزیں بھی واپس کر دو. بتانا نہیں، یہ احسان کی پہلی صورت ہے. ابھی خیر کیوں، اس کا مقصد لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے ان کو جب وہ لوٹ جائیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر والوں کی طرف جائیں. لعلہم یرجعون، اس طرح وہ دوبارہ آئیں گے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر احسان کر رہے ہیں. پہلی بات کہ میرا حسن سلوک دیکھ کر وہ واپس آئیں. دوسری بات آزما بھی رہے ہیں کہ ایماندار کتنے ہیں. یا ایسے ہی کہ آپ کھیوی سے کچھ لے کر نکلے اور انہوں نے آپ کے پیسے بھی واپس کر دیے، سامان زیادہ دیا گنا کم. تو ایک امتحان ہوتا ہے نا، بعض کہتے ہیں کوئی نہیں یہ کافر ہے ان سے لوٹو لے لو کچھ نہیں ہوتا. نہیں، آپ کی امانت داری بہت ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ آپ کے اسلام کا اظہار آپ کے رویوں سے ہوتا ہے. ایک شخص کی کہانی پڑھی تھی کسی ملک میں، لمبی کہانی کو چھوٹا کرتے ہوئے ان شارٹ، کہ وہ کسی ملک میں تبلیغ کے لیے گیا، وہاں کرسچنز کا غلبہ تھا، وہاں رہا، شہر میں کافی دن اس کی شہرت ہوئی. ایک دن بس پہ بیٹھا، ٹکٹ لیا، بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو واپس اس نے دیکھا کہ جو ڈرائیور تھا، بس ڈرائیور تھا، اس نے اس کو پیسے زیادہ دے دیے ہیں. اب جب یہاں سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، پیسے گنے، اس نے کہا اچھا ٹکٹ سے زیادہ دے دیے تو ایک دل میں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، خود ہی دے دیے ہوں گے. دوسرا آیا کہ اتنوں میں اس کو کیا پتا چلنا ہے، اسی جکھو تھکے میں تھا. اتنے میں کہتے ہیں کہ اس کا اسٹیشن آ گیا. تو جب یہ وہاں سے گزرا واپس دینے کی تو اس کو کہیں گے ایکسکیوز می سر، یو گیو می مور منی، تم نے مجھے اور پیسے دے دیے ہیں. تو وہ جو ڈرائیور تھا نا اس نے اس کو روک لیا. کہیں گے آر یو دا امام، تم وہ امام ہو جو آج کل یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہو؟ اس نے کہا یس آئی ایم. کہنے لگا کہ مجھے تم سے ملنا ہے. کہنے ٹھیک ہے. اس سے ٹائم سیٹ کیا، چلا گیا. اس کے اپوائنٹڈ جگہ پہ وہ بس ڈرائیور آیا، اس سے بات چیت کی. کہنے لگا کہ میں بہت دیر سے ٹروتھ کی تلاش میں تھا، میں نے تمہارے بارے میں بھی سنا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں تم کس قسم کے انسان ہو، کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے، کوئی اپنے لالچ میں ادھر آئے ہو، کیا ہے. تو میں نے آزمایا تھا تمہیں کب کہ میں نے تمہیں ٹکٹ کے پیسے میں سے زیادہ جان کے دیے تھے کہ اگر تم واپس آؤ گے مجھے وہ واپس کرو گے تو اس کہتا کہ تم سچے انسان ہو. اور اگر اس دن تم وہ پیسے مجھے دیے بغیر اتر جاتے تو میرا اسلام سے اور تم سے ٹرسٹ ختم ہوتا. اور پھر اس نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. تو اس کا ٹاپک کیا تھا اس کا کہ یو سولڈ اسلام آن فیو پینیز، یعنی اگر وہ چند پینیاں اپنے بس رکھ لیتا تو اسلام بیچ دیتا نا. تو کردار کسی جگہ شاپنگ کریں، کسی غیر مسلم سے واسطہ پڑے، احسان کے درجے پہ رہے، برے راستے میں نہیں. ان کی ٹرالیوں کو سیدھی جگہ پہ رکھیں، وہاں جا کے تم کافی سیدھے رہتے ہیں، لیکن اپنوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے احسان کر دیا. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل. پھر دیکھیں نیگیٹیوٹی، جن کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نا وہ بری بات کا اظہار پہلے کریں گے، خوبی کا بعد میں. کیا ابا جی دیکھیے ہم سے تو پیمانہ روک لیا گیا، یہ نہیں کہا کہ ہم گئے، ہماری عزت کی، ہمیں دیا، ابھی تو اگلا سامان دیکھا بھی نہیں. یہ کہہ دیا کہ وہی جو بات تھی کہ اگلی دفعہ اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے
تو نہیں ملے گا تمہیں. تو یہ ذکر پہلے کیا. اچھا یہ خواتین کی بھی عادت ہے، میں خود بھی خاتون ہوں، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. 10 چیزیں شوہر کو کہیں لے آئے، وہ 8 لے آئے بیچارے، 2 نہیں لائے. ہم تھیلا کھولتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اول تو ہم ان کو کہتے ہی نہیں، ہمیں پر یقین ہے وہ لاتے ہی نہیں اچھی. کیا کہیں گے؟ دہی نہیں لائے، انڈے نہیں لائے. تو کہیں گے یہ بیگم یہ 8 چیزیں تو گنو. نہیں جو نہیں آئے نا، مونیا من القیل، یہ نیگیٹیوٹی ہے. جس بندے نے بات نیگیٹو سے شروع کرنی ہے آپ اس پہ کبھی ٹرسٹ نہ کریں. اور میں کہتی ہوں آپ کی ٹیم میں نیگیٹو جو ہے نا، 2 نیگیٹیووں کو ملا کر ایک پازیٹیو کر دیں تو رکھ لیں، ادروائز دور سے سلام اچھی. جس بندے نے ہمیشہ غلط بات اٹھانی ہے، وہ بات وہی قرآن میں سورۃ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا نہ جانا بہتر ہے آپ جانے سے. تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. اگر دین کا کام کرنا ہے، آتے ہیں پوچھتے کوئی نہیں، بیٹھتے ہیں جگہ ہی نہیں ہے، سردی بہت ہے، گرمی بہت ہے، کھانا ایسا ہے، پڑھنے کا وقت یہ وہ ہے، ٹائم نہیں سوٹ کرتا، جلدی ہے، کسی کو دیر ہے. ایسے لوگ دین نہیں سیکھتے، یہ یاد رکھیے گا. وہ کہتے پوری ہماری مرضی کا مینیو ہو، ہماری مرضی کا ٹائمر ہو، سیٹ ہمیں اپنی کوزی سی ملے، اور 4-6 چیزیں نہیں ملتی تو کہتے نہیں گئے تھے کچھ مزہ نہیں آیا چھوڑ دو. تو یہ رویہ زندگی میں نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ایک جملہ پڑا کہیں دماغ پہ کھٹک رہا ہے کہ بد زبانی اور بدگمانی نعمتوں کو چھین لیتی ہے اور انسان کمال سے زوال پہ پہنچ جاتا ہے. اور اٹس ٹرو. اللہ ہمیں اور ہماری بچیوں کو ان 2 بری چیزوں سے بچا کے رکھے. خیر کہہ دیا کہ ہم سے یہ چلا گیا، اور پھر یہ ساری بات ہو گئی، اور ساتھ ہی کا فارسل معنا اخانا، بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم بھی حصہ غلہ لے کر آئیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. اب بنجامین کو لے جانا ان کی مجبوری بن گیا. یہاں پھر دیکھیے کتنے سال کا وقفہ ہے. پیچھے کسی اور پلان سے لے جانا ان کی مجبوری تھی، آج اللہ نے ان کے لیے مجبوری بنا دیا. یہ وقت پلٹتا ہے. آج آپ کوئی جرم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 20 سال بعد آپ کو زبردستی کرنا پڑے. تو زندگی میں ہر قدم احتیاط سے گزاریں، ہر قدم احتیاط سے اٹھائیں. مجھے تو یہی لگتا ہے. ہو جائے تو توبہ اللہ کر لیں کہ اللہ اب یہ آگے میرے بچوں کے آگے نہ آ جائے. پتہ چلے تیرے باپ نے یہ غلط قدم اٹھایا تھا، آج بیٹا تیرا بھی اسی پہ گزارا ہوگا. خیر قال هل آمنکم علیہ، یعقوب علیہ السلام بولے کیا میں تم پہ اعتبار کروں، کیا میں تمہیں امین بناؤں اس کے اوپر، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اعتبار کیا تھا تم پہ اس کے بھائی کے معاملے میں. فاللہ خیر حافظا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اوپر کا جملہ دیکھیے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، عقیدے کی کمزوری ہے، ہم کریں گے حفاظت. باپ کہہ رہے نہیں، فاللہ خیر حافظا، اللہ حفاظت کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم والا ہے. خیر بات چیت ہو رہی ہے، سامان کھل رہا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وَوَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو دیکھا کہ ان کی تو پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی. قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جان ہمارے، ہمیں اور کیا چاہیے. هذه بضاعتنا، یہ دیکھیے ہماری پونجی، ردت الینا، ہمیں لوٹا دی گئی. اچھا ان کے دل میں نہیں آیا کہ غلطی سے آئی ہے واپس کریں گے، خود ہی سمجھ لیا کہ جی یہ انہوں نے خود ہی ہمیں دے دیے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم جائیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ. وَنَخْفَضُ أَخَانَا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور لے کر آئیں گے 1 اونٹ کے برابر زیادہ وزن. بعیر کیا ہے؟ اونٹ پہ لادا ہوا وزن، یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا 1 اونٹ کے اوپر جتنا بھی سامان آ جاتا ہے، اشارہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ زیادہ جائے گا تو سامان بھی اس کے حصے سے 1 اونٹ کے حساب سے زیادہ آ جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں اونٹ سے متعلق بہت سارے لفظ ہیں، جس میں آپ دیکھیے کہ آپ اور میں جو بھی لفظ ہیں ان کو بعد میں دیکھیں گے. یہاں لفظ بعیر کو دیکھ لیجئے، نیا لفظ ہے با عین را. بعیر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، ہیلدی یعنی صحت مند. اور البعیر گدھے کو بھی کہتے ہیں، ہر اس جانور کو جس پہ بوجھ لادا جائے، بار برداری کا جانور. البارو کہتے ہیں مینگنی کو. تو حمل بعیر کیا ہے؟ 1 اونٹ یا گدھے کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے اتنا ہمیں زیادہ مل جائے گا. اور ذالک قیل یسیر، یہ بوجھ لانا تو بہت آسان ہے. مراد یہ ہے کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب کیسے کرتے دوبارہ اعتبار،
چوٹ کھایا ہوا شخص تو کیئرفل ہو ہی جاتا ہے. کہا ہرگز نہیں، اور لن فیوچر میں، نیور کے معنوں میں، ہرگز نہیں میں اس کو بھیجوں گا معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم دے دو، موثقا من اللہ پختہ عہد اللہ کا، یعنی اللہ کے نام کی پختہ قسم کھاؤ، من اللہ اللہ کے نام کی میرے سامنے، لتاتننی بہ کہ البتہ ضرور تم اس کو لے کر آؤ گے ساتھ، الا یحاط بکم سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیر لیا جائے. یہ آخری لفظ میں آپ کو نبوت کی خوبصورتی دکھے گی. کوشش پوری کر لو، اسباب جمع کر لو، تم لے کر آؤ گے، یہ الگ بات ہے کہ بات تمہارے بس سے باہر ہو. کوئی مصیبت آ گئی، تم سب گھر گئے، کسی مشکل میں آ گئے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. فلما آتوہ موثقہم پھر جب وہ آئے اس کے پاس اور لیا انہوں نے ان سے وعدہ، یعنی فلما آتوہ موثقہم جب انہوں نے اپنا پختہ قول و اقرار لے لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل تو یعقوب نے فرمایا جو کچھ ہم، یعنی یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی ہمیں کسی دوسرے کی وکالت کی نہیں ضرورت، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. پیش بندی کے طور پہ نصیحت کی بیٹوں کو. وقال یا بنیجا کہا ہے بچوں، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، ودخلوا من ابواب متفرقہ ودخلوا من ابواب متفرقہ اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ حسد اور نظر سے بچنے کے لیے. تمام بھائی خوبصورت گھبرو، ظاہر ہے یوسف کے بھائی تھے، کچھ تو حسن ان کے پاس بھی ہوگا. اکٹھے جب ایک دروازے سے جائیں گے نظر لگ سکتی ہے، حسد ہو سکتا ہے، کوئی یہ گھبرا سکتا ہے کہ یہ کوئی چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور یہاں سے نظر بد کا اشارہ بھی ہے. اسلام میں نظر بد برحق ہے. اس کے اوپر اسلام کا بہت کلیئر نقطہ ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی تک اور آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور اب تو یہ باتیں آپ کھل کھل کے پڑھتے ہوں گے، اتنی آنے لگ گئیں کہ زیادہ موتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر بد سے ہو رہی ہیں. بیماریاں بھی اصل میں نظر بد کا ہی ایک اثر ہوتی ہیں. تو چیزوں کو ڈسپلے سے بچائیں، خوبصورتی اپنے تک رکھیں، نعمتوں کا اظہار نہ کریں. ہر وہ بندہ جس کے بارے میں آپ کو ہلکا سا بھی شک ہونا کہ میری یہ نعمت ہے کہ وہ خوش نہیں ہوگا، آپ اس سے ایوائڈ کریں. خوبصورتی، کپڑے، رشتے، بہو، بیٹی، پوتا، پوتی، بس اللہ کا شکر ادا کر کے ان کو ڈھک چھپ کے رکھ لیں، ورنہ نظر کا اثر ہو سکتا ہے. اور اس پہ دعائیں بھی ہیں، ماشاءاللہ کہیے، بارک اللہ کہیے کسی کی چیز کو دیکھ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتا ہے. اور اس پہ آپ لوگ ہم سب بک پڑھ چکے ہیں، دم ذریعہ علاج بائی بک سٹور میں بھی رکھی، میں نے دیکھی ہے، ایپ کے اوپر ویب سائٹ پہ اس کی آڈیوز بھی موجود ہیں. بہت طویل کثرت سے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ نظر بد لگ جائے تو کیا کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ساتھ ہی یعقوب بولے وما یغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں تم کو نہیں بچا سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، یعنی اللہ کے فیصلے کو تم لوگوں سے ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ کی مشیت میں تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا منظور ہے پھر میں نہیں روک سکتا. یعنی انسانی حد تک کوشش کر سکتا ہوں، تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ان الحکم الا للہ فیصلہ تو آخر اللہ کا ہے، پورا اختیار مطلق تو اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت اسی پہ میں نے توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. خیر یہاں تک پوری پیش بندیاں ہوئیں، باپ نے حد الوسع طریقے سے ان کو سمجھا دیا، پروز اینڈ کونس دے دیے، یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے، ارادہ پورا کرنا چاہیے، اللہ کی مدد بھی مانگنی چاہیے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہو اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے. اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بدشگونی نہیں لینی چاہیے. یعقوب علیہ السلام اگر بدشگون ہوتے یا بدشگونی لیتے، اوہو نہیں پہلا بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آئے گا، پہلے سے سوچنا، اور جب پھر نہ آئے تو کہنا میں نے تمہیں پہلے سے کہہ دیا تھا. نہیں، ایک دفعہ ایک چیز ہو سکتی ہے، دوبارہ حالات بدل جائیں تو پھر اس کو دوسرے رنگ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اب آگے کیا ہوا، اس کو پورا کر کے پھر اکٹھا ان میں سے جو باتیں ہمارے عمل کی ہوں گی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. آپ لکھیے اس آیت کے آگے، مصر میں دوسری بار کا داخلہ، پہلے ایک دفعہ جا چکے تھے آیت 68 میں، اب دوبارہ جائیں گے، 3 دفعہ ٹوٹل جانا ہے، اس لیے آپ کو یہ کانشیس کر رہی ہوں. سیکنڈ انٹری ان جنت، ان
مصر. آپ ویزا لگواتے ہیں، ایک سنگل انٹری ہوتا ہے، ایک ملٹی انٹری ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ انٹری ہے کیا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، یعنی یعقوب علیہ السلام بچانے والے نہیں تھے ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جس نے برا کر لیا. یعنی یوسف علیہ السلام کے تجربے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹک تھی کہ یہ بنجامین بھی کہیں نہ رہ جائے. اس کو دور کرنے کی پوری تدبیر بھی کی، بیٹوں کو یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کہہ دیا، ایک جگہ سے نہ گزرنا، ایک دروازے سے نہ گزرنا، لیکن تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے. یہ ہے اصل میں ادھر بات کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَنَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام پوری کوشش کے بعد بھی اپنے بچوں کو اس صدمے سے نہیں بچا سکے اور خود کو صدمے سے نہیں بچا سکے جو ہوگا. خیر کیا ہوتا ہے؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اب یوسف کے بھائی دوسری بار یوسف کے سامنے آگے. اب کون ہے ساتھ؟ بنجامین. آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، جگہ دی اس کو اپنے پاس، یعنی اپنے بھائی کو، سب سے ہٹ کر چھوٹے کو پاس بلایا. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، میں تمہارا بھائی ہوں. تنہائی میں بنجامین کو بلایا، اپنی شناخت ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ میں تمہارا وہ بھائی یوسف ہوں جو بچپن میں کھو گیا تھا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی کہ مجھے اللہ نے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا ہے، اب ہمیں ملا بھی دیا ہے. بھائی کے بارے میں، بھائیوں نے جو تمہیں بھی کچھ تنگ کیا ہوگا تو اس کی فکر نہ کرو، اور دس اینڈ دیٹ. یہاں قابل غور لفظ ہے فَلَا تَبْتَئِسْ، بہت سے غم نہ مناؤ. یہاں دیکھیے جب آپ اپنے اوپر لیں کہ بچھڑی بہنیں ملتی ہیں یا بچھڑے ہوئے بھائی بہن کئی سال کے بعد ملیں، نہ بیچ میں فون پہ باتیں، نہ واٹس ایپ پہ باتیں، نہ اسکائپ پہ باتیں، نہ چٹ نہ چیٹ، نہ کوئی فیس بک نہ کچھ، پھر بیٹھ کے کیا باتیں ہوتی ہیں. کیا پاکستان کا ٹرپ ہمارے پاسات کوئی غیبتوں کے پرندے بھی نہیں لے کے جاتا تھا؟ دکھ اور سناؤ، پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اور جو گڑے مردے کھودتے ہیں اس کے بعد. یہاں ایک اصول یاد رکھیے، forgive forget فلا تبتئس. یاد رکھیے کہ دوسروں کو معاف نہ کرنا، خود کو نقصان دینا، اپنے اوپر بوجھ لگانا. ہم عموماً دکھ سکھ کے نام پہ اور خوشی غم کے نام پہ اور ایک دوسرے سے محبت کے نام پہ دوسروں کی برائیاں سامنے رکھتے ہیں، اور ان سب کے بعد جلتا کون ہے؟ ہم جلتے ہیں. کسی نے 20 سال پہلے آپ کا دل دکھایا، آپ نے آج تک اس کو معافی نہیں کیا، اس کو تو آج بھول بھی گیا ہوگا. یاد کس کو ہے؟ آپ کو. شوگر کس کو ہو گئی اس صدمے سے؟ آپ کو. بلڈ پریشر کس کا ہائی ہوا؟ آپ کا. کچھ لوگ خوشی خوشی غم پالتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے زخم پہ کھرینڈ آتا ہے نا، پھر چھیل دو، پھر زخم پہ کھرینڈ آیا پھر چھیل دو، پھر چھیل دو. کبھی وہ زخم سوکھے گا؟ ہمیشہ ہرا رہے گا. تو یاد رکھیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہیں. ایک پروفیسر تھے، اسٹوڈنٹس کو کہا کہ شام کو میرے پاس آنا، اور آتے ہوئے ایک ایک ٹرانسپیرنٹ لفافہ اور کچھ ٹماٹر لے آنا. کہا ٹھیک ہے. جب وہ آئے بڑے حیران تھے کہ استاد کیا کرا رہا ہے. بیٹھ گئے، کہا تیار ہو؟ تیار ہوں. کہا ایسا کرو اس لفافے کو کھولو اور سوچو کس نے تمہیں دکھ دیا ہے، کس کا تمہارے دل پہ بوجھ ہے، تم اس کو معاف نہیں کر سکتے. ہر ایک شخص کے نام پر ایک ایک ٹماٹر اپنے بیگ میں ڈال لو. لوگوں نے ایسے کیا، کسی نے ایک ڈالا، کسی نے 2، کسی نے تو کئی ڈال دیے. تھیلا بھر گیا. اب کیا کریں؟ کہنے لگے ان سب کو بند کرو. اب یہ ہے کہ تم نے اگلے ہفتے پھر مجھ سے ملنا ہے، پر ایک شرط ہے، یہ تھیلا ہر وقت تم نے ہاتھ میں رکھنا ہے. جب سونے لگو گے تو اس کو بالکل اپنے تکیے کے پاس رکھنا. یہ تمہاری ایکٹیویٹی ہے، اگلے ہفتے آنا تو مجھے بتانا. اب سارے چل پڑے، یہ استاد کیا باتیں کر رہے ہیں.
جب اٹھا کر گئے، جس کے ہاتھ میں ایک ٹماٹر تھا وہ تو آسانی سے پکڑ ہے، دو تھے تو ذرا، جس کا تھیلا بھرا تھا اس کو تو مشکل ہوئی، چل کے گھر گیا ہوگا اور تھک گیا، پر استاد کی بات مانتے تھے وہ لوگ، مان لی، ایسے ہی ہوا۔ اب کیا ہوا، 2 یا 3 دن گزرے تو ٹماٹروں کا اندر سے رنگ بدلنے لگا، پس پڑنے لگی، اب وہ ڈھیلے اور اس میں سے بو، پر مجبوری ہے کیونکہ بات ماننی ہے، بو سڑان سے دماغ خراب ہونے لگا۔ اگلا ہفتہ آ گیا، نہ کرتے بھی اپنے آپ کو اس برداشت کرتے ہوئے وہ ٹماٹروں کے تھیلے پکڑ کر آ گئے استاد کے پاس۔ استاد نے کہا سناؤ اب کیا ہوا؟ کہا آپ نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا، آخر آپ کا اس سے مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہر ٹماٹر وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم دل میں نفرت غصہ بھرے ہو، تم نے اٹھایا، تمہاری بازو تھکی، ٹماٹر کو تو تم نے اٹھایا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ دوسری بات ہے کہ جب تم اس کو لے کے اٹھا کے پھرتے ہو، تمہارے کندھے تھکے، پھر اس کی بو اور سڑاند آئی، تمہارا اپنا دل گندا ہوا، دماغ خراب ہوا، تو جب لوگوں کی بری باتیں، لوگوں کے دکھ، لوگوں کی تکلیفوں کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم زیر بار رہتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ہر برا جذبہ ایک گندا ٹماٹر ہے، اتار کے پھینک دیجیے، مت پالیے۔ ماں بیٹی بیٹھی تو دکھ سکھ، میاں بیوی بیٹھے تو سارے سسرال کے دکھ، اور 20 سال پہلا جملہ، میں ساس کا وہ گناہ نہیں بھول سکتی، وہ آتے ہی ساس نے تانا دیا تھا، بھائی اس غریب بوڑھی عورت کو اب 20 سال پرانی بات یاد ہوگی؟ آپ یاد رکھ کے خود کو دکھ دیتے ہیں، تو جملہ لکھ لیجئے، دوسروں کو معاف نہ کر کے اصل میں ہم خود کو سزا دیتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یوسف وہ بیٹا ہے کہ جس نے اس سبق کو پڑھ لیا، بیٹے چھوٹے بھائی کو بھی کہہ رہا ہے غم نہ کرو، اور بما کانوا یعملون سے مفسرین کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یوسف کی طرح بنیامین سے بھی رویہ ان کا اچھا نہیں تھا، تو یوسف ان کو صبر سکھاتے ہیں، تو آپ کو مجھے بھی صبر سکھانا ہے۔ دوستیں، ساتھی جو بھی بات کریں کہ چھوڑو، فارگیو فارگیٹ، مٹی ڈالو، ورنہ یاد رکھیے آپ کی اپنی صحت خراب ہوگی، آپ ڈپریشن میں جائیں گے، اور آپ کا جو زندگی کے دن ہے وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ بہرحال آگے پھر اس پہ بات ہونی ہے، اس لیے اتنی کافی ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اب اس آیت 70 کے ساتھ لکھ لیں دوسری رخصتی، ایک پہلی تھی اب دوسری۔ پس جب تیار کیا انہوں نے سامان ان کا، بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، تو کر دیا، رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ یہ ہے وہ آیت جو مور مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے پینے کا پیالہ محبت سے، پیار سے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ خصوصی پیالہ تھا، کہتے ہیں سونے کا بنا تھا، کس کا تھا، ہیرے تھے، جواہرات، قیمتی تھا، دوسروں کو نہیں بتایا۔ اب یہاں دیکھیں یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے جو حل ہوگا ان جملوں سے۔ یوسف نے اپنی خوشی سے اپنا ایک پیالہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، چلو جی لے جاؤ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین آف کو انسیڈنسز، اللہ یوسف کے لیے حالات تیار کر رہے تھے کہ بنیامین ادھر رہ جائے۔ نہ یہ پلاٹنگ تھی، نہ پلاننگ تھی، نہ یہ دھوکہ تھا، نہ بھائیوں پہ الزام تھا چوری کا، صرف ایک کو انسیڈنسز ہو گئے کہ اپنے ورکرز کو بتائے بغیر یوسف علیہ السلام نے پیالہ جو تھا وہ رکھ دیا بھائی کے سامان میں، قافلہ چل پڑا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ اب یہاں دیکھیے، جب وہ قافلہ نکلا، نوکروں نے پیچھے سے چیزیں ٹھیک کی، دیکھی تو ایک پیالہ نہیں ملا، تو ایک دم خیال آیا ہوگا کہ ابھی تو یہی قافلہ گیا، تو ان کو کیا پتا کہ یوسف تو خود ہی دے چکے ہیں۔ انہوں نے آواز لگا دی کہ قافلے والو تم چور ہو، اور دیکھا جائے تو چور تو وہ تھے، باپ سے اس کا بیٹا تو وہ چوری کر ہی چکے تھے آج سے 20-25 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یا یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ دیا تھا وہ محبت سے دیا تھا، لیکن وہ پیالہ ایک احسان بھائیوں کے لیے ایک وبال بنا اور چھوٹے بھائی کے لیے ایک رحمت بنا۔ کیسے؟ قافلہ رک گیا، ظاہر کی خبر ہوئی، قالو، وہ بولے، وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، پیچھے مڑ کر دیکھا آپ کی کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد سواء الملک، کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے۔ نفقد وہی لفظ ہے جو اردو میں بولتے ہیں نا فقدان، فقدان یا فقدان، کمی ہونا۔ کہنے لگے بادشاہ کا ایک سونے کا پیالہ تھا، گم گیا، اور عربی میں یہ پیالے کے مختلف نام ہیں، پھر آگے کی بتا دوں گی۔ اور وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔
بھائی بولے قالو تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم البتہ تم ضرور جانتے ہو، ما جینا لنفسد فی الارض، ہم اس زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہم تو قحط کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اتنی دور سے غلہ لینے آئے ہیں، کوئی چور ڈاکو تو ہے نہیں۔ اور اب دیکھیے انداز میں وہ ٹون ہے جو پچھلے واقعے میں یوسف کی گم ہونے کے وقت پہ تھی نہیں، کیونکہ اس وقت یہ سچے تھے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، شاہی ملازمین نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے نکلے اور تم میں سے کسی نے واقعی چوری کی ہو تو اس کی سزا کیا ہے۔ یہ کیا جملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، مجھے پتا ہے آپ تھک چکے ہیں لیکن سنیے غور سے۔ ملت ابراہیمی میں چور کی کیا سزا ہے، یہ پوچھی۔ قالو وہ بولے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ سونے کا پیالہ ملے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ اس دور میں سنت ابراہیمی میں، ملت ابراہیمی میں سزا کیا آتی کہ اگر کسی کے پاس چوری کا کوئی سامان مل جاتا تو اس کو 1 سال تک غلام بن کے رہنا پڑتا تھا اس کے مالک کے پاس، یہ مراد ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا پھر وہ اس شہر میں 1 سال تک رہے گا اور غلام ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے چوری نہیں کیا، تم دیکھ لو۔ یہاں سے دیکھیے ملک کون سا ہے، مصر، ابھی مسلم ملک نہیں۔ قانون کون سا لگ رہا ہے، اسلامک لا۔ ہم غیر مسلم ملکوں میں اپنے لا کتنے منواتے ہیں، ہم تو اپنے ملکوں میں نہیں منواتے، کیونکہ مصر کے جو شاہی قانون تھا اس میں یہ سزا نہیں تھی، تو گویا کہ مسلمانوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان کے دین کے حکم اپلائی ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج ہم مسلمانوں کو اس کا احساس ہو اور ہم اس پہ آواز اٹھائیں کہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے نکاح، طلاق، عدت، فلاں چیزوں پہ ہمارے مسلمانوں کے لاز لگیں، نہ کہ ہمیں تمہارے لاز کو قبول کرنا پڑے۔ خیر، کہانی کا ڈراپ سین ہے۔ فَوَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو آپ نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اور اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے، بھائی کے پیالے میں سے، یعنی تلاشی شروع ہوئی اور انہوں نے تلاشی لی، پہلے دوسروں کی دیکھی، ادھر نہیں نکلا، لیکن بعد میں جو چھوٹا تھا اس کے سامان میں سے نکل آیا۔ یہاں ایک نیا لفظ آپ کو دکھ رہا ہوگا، ویا، مختلف شکل میں آیا، وہ عین یا، کسی چیز کو محفوظ کر لینا، یاد کر لینا، حفظ کر لینا، کسی چیز کو برتن میں جمع کرنا۔ ساز و سامان محفوظ رکھنے کے لیے جو تھیلا استعمال ہوتا ہے نا اس کو ویا کہتے ہیں، اور اس کی جمع اوعیتن، برتن یا تھیلا یا بوری کچھ بھی لیں۔ قرآن میں یہ مختلف جگہ پہ آگے بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ سبحان اللہ، ظاہر لگ رہا ہے کہ یوسف نے یہ سب پلان کیا، لیکن پلاننگ نہیں تھی، یہ ایک قسم کا توریہ کہہ لیجئے، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں لے لیتا، یعنی مصری قانون کے مطابق چور کی یہ سزا نہیں تھی کہ اس کو وہاں رہنا پڑے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہاں لفظ دین دیکھیے، قرآن کی بڑی اہم اصطلاح ہے، دین الملک، بادشاہ کا دین، مراد وہ نظام جس کے تحت اس ملک میں کام ہو رہا تھا، اس میں بادشاہ اقتدار اعلیٰ ہوتا تھا جو حکم قانون بنا لے۔ اس کے مقابلے میں آج کیا ہے، دین اللہ، اللہ کا دین۔ اصل یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورۃ نصر کی آیت پہلی 1-2 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نے غیر مسلم ملک میں ایک اسلامک لا کو امپلیمنٹ کروا دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، اور وہ کون ہے، العلیم بھی ہے۔ اور دنیا میں بھی یاد رکھیے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والے، کسی کے علم کو سن کر یہ نہ کہا کریں یہ آخری بات ہے اور کسی کا نہیں سننا جی، بس سب تو آتا ہے، اوروں کو کیا ہے۔ اور بعض دفعہ یاد رکھیے شاگرد استادوں سے آگے ہوتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ کے بچے آپ سے عقل مند نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ فطرت کا اصول ہے، ہر نئی چیز پہلے سے زیادہ ایڈوانس ہو کے آتی ہے، تو درجے ہیں، مانیے ہر ایک کو،
تعصب میں، تقلید میں، ایک شخصیت پرستی میں آ کر دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھانے والا اپنے لیے ہی کمی کا سامان رکھتا ہے۔ خیر قصہ آگے پورا کر لیتے ہیں۔ قال یسرق فقد سرق اخ له من قبل، دیکھیے دل کا بغض، سامان کیا کہتے ہیں، بنجامین کے بیگ میں سے سامان نکلا، فوراً پیچھے بات لے گئے بھائی، دل میں حسد ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہاں سے طبیعت کا ہلکا پن دکھتا ہے، موقع نہیں جانے دینا تانا دینے کا۔ بھائی یوسف نے چوری کی تھی، اچھا وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے حصے کا کھانا فقیروں کو دے آتے تھے، گھر میں مرغی انڈا دیتی تو جا کے وہ دے آتے، وہی کچھ باتیں یاد کر کے بچپن کے قصے بیان کر دیے۔ یوسف کا سوچیے، فَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ لکھیے ذرا اپنے لیے، آپ ہوتی یوسف کی جگہ اور آپ پہ چوری کا الزام لگتا، آپ صبر کرتی؟ آپ تو میرا اتنی لمبی کہانی سناتی کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتے۔ یہ ہوتا ہے حلم، 10 باتیں سہ لو کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ یوسف اپنا آپ چھپا رہے ہیں کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ کچی روٹی کھاؤ گے پیٹ میں درد ہوگا، کچا پھل کھٹا ہوگا۔ صبر کا پھل میٹھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کو پورا درخت پہ لگنے دیا جائے۔ لیکن دل میں تو سوچا ضرور یوسف نے، کیا؟ قال انتم شر مکانا، دل میں کہا تم بڑے ہی برے لوگ ہو، واللہ عالم بما تصفون، اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اب مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، پھر بھی میں نہیں بولتا۔ خیر اب بھائی منت سماجت پہ آ گئے۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک ہمارا ایک باپ ہے بڑا بوڑھا، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ، ہو سے مراد بنجامین، اس چھوٹے کی جگہ ہم کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بڑا نیک انسان دیکھتے ہیں۔ یہ لقب موسیٰ حضرت یوسف کو کہاں ملا تھا؟ پہلے بھی مصر کے عزیز مصر کے گھر بھی ملا، جیل میں بھی ملا، آج تخت پہ ملا۔ یہ ہے کردار، کردار بدلتا نہیں ہے۔ کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ اگر محسنہ ہیں نا تو جیل میں بھی ہیں، سسرال میں بھی ہیں، اسکول میں بھی ہیں، دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، لوگ آپ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قال معاذ اللہ، یوسف بولے اللہ کی پناہ، کیا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے سامان پایا۔ ان اذا لظالمون، انا اذا لظالمون، اور اگر اس کی جگہ ہم کسی اور کو لیں گے تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ کیا سمجھے؟ یوسف نے کہا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ جب شریعت ابراہیمی میں چور کی سزا یہ کہ وہ 1 سال رہے، یہ تو نہیں کہ اس کا بھائی 1 سال رہے، تو اس سے دیکھے کہ انصاف بھی ہے۔ اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں رکھا۔ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس سے زیادہ یہ دیکھیے کہ اللہ فعال لما یرید ہے، اپنے ارادوں پہ غالب ہے۔ آگے کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کو انشاءاللہ کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حکمت سکھا دے، معاملہ فہمی سکھا دے، ہم بہترین طریقے سے اپنے حالات کو، واقعات کو بہترین انداز سے لیں۔ ہم سب کی زندگی میں یہ کچھ ہو رہا ہے جو یوسف کے ساتھ ہے، صرف ہم اس کو ٹیکل نہیں کر پاتے۔ تو کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم ریلیشن مینجمنٹ پہ بات کریں گے، کیونکہ ڈراپ سین ہے اور آپ سب جانتے ہیں کل آخری دن ہے کلاس کا۔ وقت پہ آئیے، وقت پہ جائیے تاکہ پھر آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔